الحمدللہ اس وقت میں حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ان سے تو میرا تعلق اور رابطہ کم ہوتا ہے، ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان سے میرا تعلق زیادہ ہے، اور میں ان کو اپنا استاد بھی کہتا ہوں۔ وہ ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں، کولون کی مسجد میں۔ استاد اس نسبت سے کہتا ہوں جس سے انسان دین سیکھے، تو پھر یقینی طور پر استاد ہیں۔ اور حضرت کی بھی کتابیں ہیں نقوش اہل بیت، اسے الحمدللہ کافی بیانات کیے ہیں، تو دونوں ہی میرے استاد بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، تو ایک تعلق ہے الحمدللہ دین کی نسبت سے۔ تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں۔ ان حضرات کی جو ہے نا ویلفیئر کے اندر دینی تعلیم اور عصری علوم، یہ تو ان کے بے شمار الحمدللہ بہت عرصے سے چل رہے ہیں۔ 2000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان کے پاس ابھی بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ ان کا جو یتیم خانہ ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ وزٹ کیا تھا، بہترین اصولوں کے اوپر اور بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہے ماشاء اللہ۔ اور بہت سارے یتیم خانوں میں یتیم ہی نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں سنگل پیرنٹ کو بھی یتیم کہہ لیتے ہیں، تو یہاں جو یتیم تھے وہ بھی موجود تھے۔ بہرحال تو ان کی جو ویلفیئر کی خدمات ہیں، ہاسپٹلس مختلف شعبہ میں کام کر رہے ہیں، گائنی کا بھی ہے اور اس کا ڈائلیسس سینٹر کا بھی بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے الفاروقیہ ٹرسٹ کے نام سے۔ تو بہت پرانا ادارہ ہے، بہت اچھا الحمدللہ، اور میرا آنا جانا یہاں رہا ہے پہلے اور ابھی اور بڑھے گا۔ فی الحال ہم مکانات مل جل کے شروع کر رہے ہیں، اس کے بعد اور بھی چیزوں میں، خاص طور سے یہ صحت کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی چیز انشاءاللہ تعالیٰ مل کے کریں گے، جو تا حیات قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا، ہماری زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ۔ جی میں بتا رہا تھا جلال پور پیروالا کے مشرقی حصے کے موجودہ سیلاب کے حالات میں جو ہمارے چشم دید ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ 12 سال سعودی عرب میں رہے، ان کے بچے میرے ہاں زیر تعلیم ہیں۔ کل میں نے اسپیشلی لودھرا کا سفر کیا اس بندے سے ملاقات کے لیے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، شکل اس کی دیکھنے کے قابل نہیں تھی، پرائے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، اسی ایک سوٹ کے اندر بھاگا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک بہت بڑا بزرگ خاندان ہے، بہت معزز فیملی ہے نوراجہ بھٹا کے اندر۔ پانی جب آیا تو ان کی خواتین ایک برقع اور مرد حضرات بس اپنا جوتا لے کر نکلے۔ الفاروقیہ ٹرسٹ نے کشتی پہلے بھیج دی تھی، تو وہ جلدی سے اس میں بیٹھے اور نکلے، اور پیچھے سے پانی کا اتنا بڑا ریلا آیا کہ کچھ نہیں بچا۔ اب وہ کراچی ہیں، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ صرف ایک سوٹ کے اندر گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ اچھے برے وقت ہم سب کا امتحان ہے، اللہ تعالی ہمیں اس امتحان پہ پورا اترنے کی توفیق دیں۔ ان کا یہ امتحان ہے کہ وہ صبر کیسے کرتے ہیں، ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم احساس کیسے کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا احساس کرنا چاہیے۔ الکاف فاؤنڈیشن ہماری پاکستان کی نامی گرامی ایک رفاہی فاؤنڈیشن ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں ایک عرصے سے متعارف ہوں۔ انہوں نے 2022 کے سیلاب میں 183 گھر تعمیر کیے ماشاءاللہ، اور ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف میدانوں میں کام کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ قائدانہ صلاحیتیں ہیں، مرکز میں ہیں ماشاءاللہ، لاہور میں ہیں، ایجوکیشن کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، بہت سے ماشاءاللہ سکول چل رہے ہیں، اور رفاہی شعبوں میں سستا کھانا، سستی روٹی، پھر سیلاب زدگان کی مدد، پھر اس کے علاوہ ہیلتھ کے بہت سارے پروجیکٹس۔ اور اب جب یہ سیلاب آیا تو یہ حضرت کی ٹیم تو بہت پہلے سے یہاں کام کر رہی ہے، یہاں شجاع آباد جلال پور پیروالا میں۔ یہ مستقلاً پھر میٹنگ کے لیے تشریف لائے کچھ دن، ایک دن پہلے حضرت ابھی دبئی سے تشریف لائے ہیں، تو بےتاب ہو کر درد لے کر اس علاقے کا یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور الکاف فاؤنڈیشن جو ہے، اللہ نے ان کو ٹیم بھی بڑی اچھی دی ہے، اور ہماری یہاں کی جو ضروریات ہیں وہ ساری لاہور سے آتی ہیں۔ اس لحاظ سے اس علاقے کے لیے ان کا وجود باعث رحمت ہے۔ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے انشاءاللہ، اخلاص کے ساتھ، پوری امانت دیانت کے ساتھ، ہم معاملات کی صفائی کے ساتھ مل جل کر انشاءاللہ کام کریں گے، علاقے کے لوگوں کا انشاءاللہ نفع ہوگا۔ بہت شکریہ۔